یہ فرمائیے گا شاہ صاحب کہ اس کے اندر پاکستان نے سیکیورٹی دینی ہے سعودی عربیہ کو، ٹھیک ہے ایگریمنٹ کے مطابق، پاکستان کو کیا ملے گا جواب میں؟ یہ ایک پہلو ہے کہ پاکستان نے سیکیورٹی دینی ہے، جس طرح بھی ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ جو ایک ملک کے اوپر حملہ ہے وہ دوسرے کے اوپر سمجھا جائے. سب سے پہلے بات تو یہ واضح کرنا ہے، یہ کوئی میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہ نیٹو سے مختلف دو تین اعتبار سے ہے. نیٹو کی جو حقیقی تاریخ ہے لیٹر اور الفاظ سے بیونڈ، وہ تو پوری دنیا کو میں انٹرونشن کی تاریخ ہے. وہ تو ایک کرسچن الائنس ہے جو کہ نان کرسچن الائنس ہے، جس میں توہان و کرہن جغرافی کی وجہ سے وہ ترکی کو برداشت کر رہے ہیں. اس کو وہ یورپی یونین میں تو نہیں، اس کے معاشی بینیفٹس تو نہیں دیتے، مجبوراً کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کی جغرافی ایسی ہے کہ وہ رشیا کے آگے کھڑی ہے، اس کی فوج بھی کافی بڑی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے. ہمارے کوئی توسیع پسندانہ عزائم نہیں ہے اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا سب سے بڑی بات واضح کرنے ضروری، کوئی بھی ملک جس کے پاکستان یا سعودی عرب کے خلاف کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی فکر اور تشویش کی بات نہیں ہے اس معاہدے میں. اور ہم ایک نہ صرف جنوبی ایشیا میں سب سے پہلا فائدہ ہمیں آلریڈی یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ اب ایک صرف جنوبی ایشیائی طاقت سے بڑھ کے عالم اسلام کی سب سے اہم ذمہ دار اور کیپیبل طاقت سے بن گیا ہے. اور دیکھیں اس کا ایک نظریاتی پہلو یہ ہے کہ عالم اسلام کا جو سب سے مقدس سرزمین اور مرکز ہے، اس نے 57 مسلم ممالک میں سے پاکستان کا انتخاب کیا ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے. تو یہ بہت بڑی ٹرسٹ ہے. اچھا ایک کوئی کامنٹ جیسا ایئر مارشل صاحب نے کہا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ معاہدہ ایک مثال بنے گا باقی ممالک کے لیے بھی. دیکھیں عرب ورلڈ کے اندر بھی جو سب سے بڑا ریسورسفل انفلوئنشل ملک ہے وہ سعودی عرب ہے. تو اگر وہ بھی اپنی سیکیورٹی کے لیے پاکستان پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو جو دیگر ممالک ہیں جو چھوٹے ہیں، جو زیادہ ولنریبل ہیں، جو زیادہ خطرے سے درپیش ہیں، ان کی صلاحیت بھی کم ہے اور وہ ویسٹرن سیکیورٹی کے اوپر اتنا ٹرسٹ بھی نہیں کرتے، تو وہ زیادہ لائکلی ہیں کہ وہ اس قسم کی اگریمنٹس میں پاکستان کے ساتھ انٹر ہوں. تو اس میں ایک تو سٹیٹس کی بات ہے، دوسرا ہمارا آپریشنل لیول پہ ہم اگر ہمارے وسائل ہم سینرجائز کر رہے ہیں تو ہمارا پاکستان کا وار سٹیمنا بھی بھارت کے خلاف بہت بڑھ جائے گا. ہماری آئل کی جو سپلائی ہے وہ ایک ولنریبلٹی رہی ہے کہ 2 ہفتے سے زیادہ آپ کے پاس تیل نہیں ہوتا تھا. جنگی صلاحیت میں اور اس کا جو سٹیمنا ہے کتنے عرصے تک آپ جنگ کو سسٹین کر سکتے اس میں بہت فرق پڑے گا. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ ہماری انٹر آپریبلٹی بڑھے گی، ہماری سنرجی بڑھے گی، ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے. ایک بہت امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں فائدہ پاکستان کو نظریاتی کانٹیکس میں اس وقت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے دہشت گردی کے حوالے سے، وہ ہم سعودی عرب سے توقع کر سکتے ہیں کہ دیکھیں سعودی عرب جو ہے اسلام کی سرزمین ہے، اسلام کا احیا وہاں سے ہوا تھا. اور اگر اسلام کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ اپنی سلامتی کے لیے پاکستان کی فوج اور پاکستانی حکومت اور قوم کی طرف دیکھتا ہے اور پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ سمجھتا ہے، تو یہ ایک میسج ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے لیے بھی ہے کہ وہ تمام گروپس اور ریاستیں جو اسلام کی علمبردار اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، تو اسلام کا مرکز اگر پاکستان کو احترام اور اپنے سیکیورٹی کا گارنٹر سمجھتا ہے تو ان کو اپنی ایک سول سرچنگ کی ضرورت ہے. افغانستان کو اب 3 ملکوں سے لڑنا پڑے گا، چائنا سے، پاکستان سے، سعودی عربیہ سے، کیونکہ چائنیز بھی اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ کھڑے. یہ ایک میسج میں کوئی کامنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کو یہ میسج ہے کہ اب پاکستان پہ حملہ یا پاکستان فوج پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ. بالکل صحیح بات ہے. یہ فرمائیے کہ یہ چائنا خاموش ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے سعودی عربیہ اور چائنا کے درمیان ایک برج ثابت ہو. دیکھیں دنیا کا یہ نظام پچھلے 80 سال میں تیسری دفعہ تبدیل ہو رہا ہے اور اس میں جو بنیادی سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ چائنا کے رائز سے زیادہ امریکہ کی تشویش ہے بھارت جو چائنا کے رائز کی. چائنا نے تو کوئی ڈائریکٹلی کبھی تھریٹن نہیں کیا امریکہ کو، لیکن اس کی رائز وہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ امریکہ کی یہ جو خواہش اور کوشش ہے کہ اس یونی پولر مومنٹ کو پریزرو کیا جائے اور چائنا کے رائز کو ڈیلے یا ڈسرپٹ کیا جائے، یہ اس وقت امریکہ کی قومی سلامتی کی پالیسی کا سب سے بڑا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے. تو اس کانٹیکس میں 3 چیزیں ہوئی ہیں. بنیان المرصوص نے 3 چیزیں کر دی. پہلی بات کہ بھارت کو
اٹ واز کٹ ٹو سائز. اس کا جو سٹیٹس تھا 25 سال جو امریکہ نے ہارڈ سافٹ اسمارٹ تمام پاور کی انویسٹمنٹ کی تھی, اس کو ایکسپورٹ کنٹرول ریجیمز کا ممبر بنایا, اس کو سپورٹ کر رہے تھے پرماننٹ ممبرشپ آف UN سیکورٹی کاؤنسل, $600 billion اس کو انڈو US نیوکلیئر ڈیل دے رہے تھے, اس کو سب کچھ دے رہے تھے. لیکن جس طرح پراچے صاحب نے بالکل صحیح کہا, 4-5 گھنٹے کے اندر جو ان کا ہم نے بھرکس نکالا تو جنگ ہے, وہ تو 1 گھنٹے کی 50 منٹ کی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے سامنے پاکستان نے جس طرح بھارت کی حقیقت کو ایکسپوز کیا ہے, اس نے امریکہ کو شدید ڈس اپوائنٹ کیا. اور دوسری بات کہ اس کے بعد جب امریکہ نے پریشر ڈالا ٹیرفز کے ذریعے سے کہ آپ ہمارے خلاف ہمارے ساتھ مزید کھڑے ہوں چین, تو وہ خود چین کے پاس جا رہا ہے, روس کے پاس جا رہا ہے, تو انڈیا ہیز لاسٹ اٹس ٹرسٹ ان واشنگٹن ایک طرف. دوسری طرف یہ کہ پاکستان نے اس دفعہ جو کیئرفل کام کیا, ایگزسٹنگ جو سپر پاور ہے امریکہ, ریسرجنٹ جو پاور ہے رشیا, یا رائزنگ پاور ہے چائنا, تینوں کا احترام اور اعتماد ہم نے سائملٹینیس مینٹین کیا ہے. اور اب ہم الحمدللہ مسلم ورلڈ کی بھی سب سے کیپیبل اور ذمہ دار طاقت کے طور پہ سامنے آئے ہیں. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے ریٹریٹ کرنا کہ اس کے کوئی توسیع پسندانہ یا جارحانہ عزائم نہیں ہے. اگر کوئی بھی ملک جو ہے وہ سعودی عرب یا پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا تو اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی اٹیک کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میسج یہ ہے کہ جو ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے, اب وہ سینرجائز ہو گئے ہیں. پاکستان کے لیے بھی یہ تقویت کا باعث ہے, اکنامک ہو, جیو اکنامک ہو, اسٹریٹجک ہو, وار سٹیمنا ہو, ہماری ڈیفنس انڈسٹری کی ایکسپورٹ پوٹینشیل ہو, یا سٹی ڈومین میں آئیڈیولوجیکل سپورٹ. اس کا مطلب یہ ہو کہ آئندہ اگر کوئی آدمی سعودی عرب پہ حملہ کرے گا, کوئی ملک حملہ کرے گا, تو اسے ایک نیوکلیئر سعودی عرب کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. اچھا, میں اس سے تھوڑا سا if you don't mind politely اور respectfully disagree اس 2 وجہ سے کروں گا. اور دلیل میری یہ ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں بھارت کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے, اس کی جو فوج ہے وہ 10 گنا زیادہ ہے. تو اگر ہم 5 گھنٹے میں بھارت کی کو سعودی عرب, ایران, ترکی اور امریکہ بھاگنے پہ مجبور کر سکتے ہیں, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے ہم فورن الٹیمیٹ ویپن کے اوپر چلے جائیں. I think ہماری سیکیورٹی گارنٹی سعودی عرب کے لیے ہے, اس میں ہماری کنونشنل کیپیبلٹی, لیڈرشپ, ٹریننگ وہ مور دین ایڈیکویٹ ہے. بہت اچھی بات. بھائی صاحب یہ فرمائیے گا امریکہ کا کیا رسپانس ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو کوئی کنسرن ہونا چاہیے یا ہوگا, کیونکہ ہم جو بھی بات کریں اسٹل یونائٹڈ اسٹیٹس از ویری امپورٹنٹ فار عرب ورلڈ. یعنی قطر پہ اٹیک ہوا, بٹ قطر کے وزیر اعظم جیسا میں نے پہلے کہا وہ امریکہ ہی پہنچے, وہاں جا کر انہوں نے ملاقات کی. دوسرا یہ ہے کہ جتنی ڈیپ انٹرینچمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے عرب ورلڈ میں, وہ ایک اعلان سے, کسی ملک کے ساتھ معاہدہ کرنے سے وہ ختم تو نہیں ہوگی. ڈیپینڈنس آپ کو یاد ہے, اربوں کی انویسٹمنٹ بہت ہے. اچھا, تیسرا انویسٹمنٹ والا ہے. ابھی تک امریکن فورسز تو ہے نا, خود قطر میں آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا جو اڈا ہے وہ قطر میں ہے, اور 10,000 سولجر ہیں, اتنا بڑا اڈا ہے. بحرین میں دیکھ لیں, مینا سلمان پورٹ پہ ان کا نیول ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے. سعودی عرب میں دمام والے علاقے میں US ٹروپس ہیں باقاعدہ. اس لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ, جیسے شاہ صاحب ابھی فرما رہے تھے, پاکستان کا تو امریکہ کے ساتھ ریسرچ ہوا ہے نا. یعنی ابھی اس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو ہماری ریوائیول ہوئی ہے ریلیشن شپ کی امریکہ کے ساتھ, ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اینی آر ریلیشن شپ, وہ ہم اور آگے جا رہے ہیں نا. پرائم منسٹر سعودی عرب میں اتنا بڑا ایگریمنٹ کر کے لنڈن گئے, لنڈن سے وہ امریکہ جائیں گے اور وہاں بھی انٹریکشن ہوگا. پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سید صاحب کو لنچ کروایا, کس نے؟ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے, اور بڑی تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ ویری فروٹفل میٹنگ. اس لیے سعودی عرب بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کا الائے ہے, پاکستان بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کا الائے ہے. 2 ملکوں کا ایگریمنٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اینی تھرڈ پارٹی, اور کبھی اس میں نہیں ہے, نہ ہی کبھی یونائٹڈ اسٹیٹس نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب پہ اٹیک کریں گے, اور نہ کبھی ان کی ایسی پلاننگ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں پارٹنرشپ. ٹھیک. اچھا, ویسے ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو پیکٹ ہے یہ ڈیفنس کا ہے یا افینس کا؟ میرے خیال میں یہ
पैक्ट फॉर पीस है। देखिए इस तरह के जो पैक्ट्स होते हैं वो लड़ने के लिए नहीं होते, वो इंश्योर करने के लिए होते हैं कि लड़ाई ना हो, ठीक है ना। और लड़ाई ना होने के लिए बहुत जरूरी है कि जो अग्रेसर है, जिस तरह हम सब बातें कर रहे हैं, अग्रेसर को ये डर और खौफ हो कि जी कि अगर मैं एग्रेशन करूंगा, अगर मैं अटैक करूंगा तो मुझे मेरा नुकसान मेरे फायदे से ज्यादा हो, क्योंकि ये हमें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि सऊदी अरेबिया बजाते खुद एक क्या कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन अगर वो अपने आप को एक बड़ी एक पावर के अगेंस्ट इस कैपेबल नहीं समझता और उसने पाकिस्तान की मदद मांगी है, तो हमारे लिए ये बहुत फख्र की बात होनी इजाज़ की बात है। और हमारे लिए हमें इसके ऊपर खुश होना चाहिए कि जब मुस्लिम ममालिक आपस में इत्तेहाद करेंगे तो जो एक उम्मा का कॉन्सेप्ट है वो भी उजागर होगा, और जिसमें कहते हैं कि जब भाई आपस में मिलकर आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी बरकत आती है। लेकिन हमें एक चीज का मैं एक तरह से वार्निंग देना चाहूंगा, और वो ये है कि हमें जो है ना सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मोड से निकल के जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाएं तो हम जरूर इन जो ममालिक हमारे साथ पैक करना चाहते हैं उनके साथ एक अच्छी डील करें। देखिए मई से पहले ये सारे ममालिक जो थे उनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ था, बल्कि हमारे खिलाफ थे। सो हमें चाहिए कि हम उनको ये बताएं कि अगर आपको हमसे एक सपोर्ट चाहिए तो आपको हमारी इन शराइत को मानना पड़ेगा, जिसमें उनको इंडिया के साथ उनके इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर उनके इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान जो है बजाते खुद अगले 15-20 साल किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए और अपने आप को इकोनॉमिक बहुत अच्छी बात फैसल आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। लेकिन जाते जाते मैं आपको सामने एक और फैक्ट रखता जाऊं कि 1974 में जब लाहौर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, OIC कॉन्फ्रेंस, उस पर भुट्टो साहब ने मशवरा दिया था सारे आलम इस्लाम को कि आपकी एक मुश्तरका फौज होनी चाहिए। फौज बन रही है लेकिन 51 साल बाद बन रही है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।